بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 47 اور آج ہم ایک حدیث اس عنوان کے تحت پیش کر رہے ہیں کہ کون سے اعمال افضل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن حبشی الخثعمی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل فقال ایمان لا شک فیہ وجہاد لا غلول فیہ وحجۃ مبرورہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ ابن حبشی خثعمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں چوری نہ ہو، اور حج مقبول مبرور۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تیسری بات، ایسا جہاد جس میں چوری نہ ہو۔ تیسری بات، اور حج مبرور یعنی حج مقبول۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں، مختلف مواقع پر، مختلف مجالس میں مختلف سوالات کیے، متعدد سوالات، کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے۔ اس طرح کے سوال پیغمبر سے مختلف مجلسوں میں کیا گیا، جواب الگ الگ رہا۔ سوال تو ایک ہی رہا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ اس ایک سوال کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے جوابات دیے۔ کبھی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا افضل فرمایا، تو کبھی اللہ کی رضا کے لیے روزے کو افضل قرار دیا، کبھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو افضل عمل قرار دیا، کبھی اچھے اخلاق کو بہترین عمل قرار دیا، کبھی لوگوں کو نفع پہنچانے کو افضل عمل قرار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز مواقع اور محل کے لحاظ سے مختلف ہوتا تھا۔ کبھی حالات کے لحاظ سے جواب دیا، تو کبھی سوال کرنے والے کی کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر عمل ہر ایک کے لیے ہر وقت افضل نہیں ہوتا، بلکہ بعض حالات میں بعض اعمال افضل ہوتے ہیں، اور بعض حالات میں بعض کے لیے بعض اعمال افضل ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت و حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دینے کا معمول رکھا ہے۔ بعض اوقات میں اللہ کا ذکر افضل ہوتا ہے، اور ایسے اوقات میں جہاد، کلمت اللہ کی بلندی کی ضرورت ہو تو وہاں جہاد ذکر سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست عطا کی ہے، ذہن عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے، اللہ نے دل اس کو دیا ہے، دماغ اس کو دیا ہے، اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کو بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، فراست عطا کی ہے۔ اس فراست سے وہ ان حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کون سا عمل کون سے وقت میں افضل ہے۔ اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ مثلا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ایک آدمی جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا ہو رہی ہے، اور ایک آدمی جو ہے دوسری نفل عبادت پہ مشغول ہوئے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں نفل نماز سے بڑھ کر درجہ ہے فرض نماز کا، اس لیے فرض نماز کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو مختلف مواقع پر مختلف اعمال جو ہوتے ہیں وہ زیادہ عمل ترجیح کے اعتبار سے ترجیح دینے والے پر ہے کہ آدمی ترجیح دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے، ترجیحات کو سامنے رکھے۔ اور یہاں جو ایمان لا شک فیہ کہا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سے، اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یقین کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان کا شک سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایمان ہی کیا جس ایمان میں شک ہو۔ اس لیے جو بھی مومن ہے اس کو یقین کی کیفیت میں ڈوب کر زندگی بسر کرنی چاہیے اور شک کی دنیا سے بالکل باہر آ جانا چاہیے۔ اور ایسا جہاد جس میں چوری نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دین کے غلبے کے لیے جس شخص نے میدان جنگ کا انتخاب کیا ہو اور جہاد میں مصروف ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پوری امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ اہل باطل سے حق کی تائید میں مقابلہ کرے اور ڈٹ کر مقابلہ کرے اور ایسے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنے سے گریز کرے۔ اور افضل اعمال میں یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے میں حج مبرور، یعنی ایسا حج جو سنت کے طریقے پر ہو اور نیکی اور تقوی کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرے اور حج کے دوران کسی بھی قسم کی نافرمانی اور عورتوں کے ساتھ جماع یا لوگوں کے ساتھ جھگڑے سے دور رہے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حج کو افضل اعمال کی فہرست میں شامل فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت بھی سنی ہے، اس میں انہی تینوں اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کون سا عمل افضل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن، جو صلاحیت، جو علم، جو بصیرت اور جو فراست ہم سب کو عطا کی ہے، اس میں ہم سب یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سے وقت میں کون سا عمل زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان احادیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔